بالعالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا شیخ احمد بن منصور رحمۃ اللہ تعالی الغفور کو بعد وفات کسی نے خواب میں اس حال میں دیکھا کہ وہ جنتی حلہ یعنی لباس زیب تن کیے، موتیوں والا تاج سر پر سجائے، شیراز کی جامع مسجد کی محراب میں کھڑے ہیں۔ خواب میں دیکھنے والے نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کہا اللہ پاک نے مجھے بخش دیا، میرا اکرام فرمایا اور موتیوں والا تاج پہنا کر جنت میں داخل کر دیا۔ پوچھا کس سبب سے؟ فرمایا الحمدللہ میں محبوب رب الانام صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ عبداللہ شافعی علیہ رحمۃ اللہ تعالی القوی سے اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں کہ ایک بار میں شہر بصرہ سے ایک قریہ یعنی گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ دوپہر کے وقت یکا یک ایک خوفناک ڈاکو ہم پر حملہ آور ہوا۔ میرے رفیق یعنی ساتھی کو اس نے شہید کر ڈالا، ہمارا مال و متاع چھین کر دونوں ہاتھ رسی سے باندھے مجھے زمین پر ڈالا اور فرار ہو گیا۔ میں نے یوں تو ہاتھ کھولے اور چل پڑا، مگر پریشانی کے عالم میں راستہ بھول گیا، یہاں تک کہ رات آ گئی۔ ایک طرف آگ کی روشنی دیکھ کر میں اسی سمت چل دیا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد مجھے ایک خیمہ نظر آیا۔ میں شدت پیاس سے نڈھال ہو چکا تھا، لہذا خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے صدا لگائی، یعنی ہائے پیاس ہائے پیاس۔ اتفاق سے وہ خیمہ اسی خوفناک ڈاکو کا تھا۔ میری پکار سن کر بجائے پانی کے ننگی تلوار لیے وہ باہر نکلا اور چاہا کہ ایک ہی بار میں میرا کام تمام کر دے۔ اس کی بیوی آڑے آئی، مگر وہ نہ مانا اور مجھے گھسیٹتا ہوا دور جنگل میں لے آیا اور میرے سینے پر چڑھ گیا اور میرے گلے پر تلوار رکھ کر مجھے ذبح کرنے ہی والا تھا کہ یکا یک جھاڑیوں کی طرف سے ایک شیر دھاڑا اور برآمد ہوا۔ شیر کو دیکھ کر خوف کے مارے ڈاکو دور جا گرا۔ شیر نے جھپٹ کر اسے چیر پھاڑ ڈالا اور جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ میں اس غیبی امداد پر خدا عز و جل کا شکر بجا لایا۔ سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، دیکھا آپ نے ظلم کا انجام کس قدر بھیانک ہے۔ حضرت سیدنا شیخ محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی صحیح بخاری میں نقل فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ سردار مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب اس کو اپنی پکڑ میں لیتا ہے تو پھر اس کو نہیں چھوڑتا۔ یہ فرما کر سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے پارہ 12 سورۃ ہود کی آیت نمبر 102 تلاوت فرمائی۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ایسی ہی پکڑ ہے تیرے رب کی جب بستیوں کو پکڑتا ہے ان کے ظلم پر، بے شک اس کی پکڑ دردناک ہے۔ دہشت گردوں، لٹیروں، قتل و غارت گاری کا بازار کرنے والوں کو بیان کردہ حکایت سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ انہیں اپنے انجام سے بے خبر نہیں رہنا چاہیے کہ جب دنیا میں بھی قہر کی بجلی گرتی ہے تو اس طرح کے ظالم لوگ کتے کی موت مارے جاتے ہیں اور ان پر 2 آنسو بہانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اور آخرت کی سزا کون برداشت کر سکتا ہے؟ یقیناً لوگوں پر ظلم کرنا گناہ دنیا و آخرت کی بربادی کا سبب اور عذاب جہنم کا باعث ہے۔ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بھی ہے اور بندوں کی حق تلفی بھی ہے۔ حضرت جرجانی قدس سورہ النورانی اپنی کتاب میں ظلم کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں
کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ کہیں اور رکھنا۔ شریعت میں ظلم سے مراد ہے کسی کا حق مارنا، کسی کو غیر محل میں خرچ کرنا، کسی کو بغیر قصور کے سزا دینا۔ جس خوفناک ڈاکو کا ابھی آپ نے تذکرہ سماعت فرمایا، وہ لوٹ مار کی خاطر قتل و حق بھی کرتا تھا۔ دنیا ہی میں اس نے اپنے ظلم کا انجام دیکھ لیا، نہ جانے اب کی قبر میں کیا ہو رہا ہوگا، نیز قیامت کا معاملہ بھی باقی ہے۔ آج بھی ڈاکو عموماً مال کے لالچ میں قتل بھی کر ڈالتے ہیں۔ یاد رکھیے، قتل ناحق انتہائی بھیانک جرم ہے۔